ایک ایسی قوم جو اپنی زندگی لگژری لائف سٹائل کے ساتھ گزارا کرتی تھی اور جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم جس علاقے کے اندر آباد تھی وہ علاقہ دنیا کا سب سے انوکھا اور صاف ستھرا علاقہ تھا۔ اس علاقے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ علاقہ اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اگر کوئی شخص اس علاقے میں بیماری لے کر داخل ہوتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ لیکن قوم سبا نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت اور صاف شفاف علاقے کو خوفناک اور کانٹے دار کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا اور دنیا کے سب سے خوبصورت علاقے کو دنیا کا سب سے بدصورت علاقہ بنا دیا اور قوم سبا سے اپنی تمام تر نعمتوں کو چھین لیا۔ پیار دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کی سب سے انوکھی قوم ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے علاقے کے اندر آباد فرمایا تھا کہ جس کی زمین خوشبودار اور سرسبز و شاداب تھی اور اس علاقے میں دو ایسے خوبصورت بڑے باغات تھے کہ جس کے پھل بہت بڑے بڑے، عمدہ اور لذیذ تھے۔ ان باغات کے اندر اس قدر پھل تھے کہ اگر کوئی شخص ایک ٹوکرا لے کر ان باغات سے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے اس شخص کا ٹوکرا طرح طرح کے پھلوں سے بھر جاتا۔ اور قوم سبا کے علاقے کی آب و ہوا اس قدر صاف اور شفاف تھی کہ اس علاقے کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ، بچھو، مچھر وغیرہ الغرض کے مکھی تک بھی موجود نہ تھی، اور یہاں تک کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی موذی مخلوق یا حشرات الارض موجود نہ تھی جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا پروٹوکول عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کے علاقے کے موسم کو اس قدر خوشبودار اور خوشگوار بنایا تھا کہ جس سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی قوم سبا کا علاقہ نہ تو زیادہ گرم تھا اور نہ ہی زیادہ سرد، بلکہ اس علاقے کا موسم ہر وقت خوبصورت اور خوشگوار ہوتا تھا۔ قوم سبا یمن کے اندر آباد تھی جو شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ یار دوستو، قوم سبا کو قوم سبا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک آدمی کا نام تھا جو اس قوم کا سردار تھا اور اسی وجہ سے اس کی قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یہ کسی آدمی کا نام ہے یا عورت کا یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سبا 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کو بنا کر وہاں پر پانی جمع کیا جاتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں، اور اس پانی سے یہ قوم اپنی تمام تر ضروریات پوری کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس بے پناہ مال و دولت اور بے شمار نعمتیں آ جائیں اور اس انسان کو کوئی بیماری بھی نہ لگے تو وہ انسان غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی قوم سبا کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ پیارے دوستو، اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 13 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار قوم بننے کا کہا۔ لیکن اس قوم نے ان تمام تر انبیاء کرام کو ایک ایک کر کے جھٹلا دیا اور کسی کی نہ مانی۔ پیارے دوستو، اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا اور یہ ایک متکبر بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس بدبخت بادشاہ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا اور اس طرح اس بدبخت بادشاہ نے اپنے کفر کا اعلان کیا اور یہ لوگوں کو سر عام کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو شخص کفر کرنے سے انکار کرتا یہ بادشاہ اس کو قتل کر دیتا۔ یہ بدبخت بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا اور غرور اور تکبر کے ساتھ ان سے کہتا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ اس طرح یہ بدبخت بادشاہ غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارنے لگا۔ اس بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا ہے، یعنی یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اس بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارا اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ پیارے دوستو، قوم سبا چونکہ 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی جن کے درمیان دیوار کو بنا کر پانی جمع کیا جاتا تھا، ان پہاڑوں کے درمیان 3 بڑے بڑے تالاب تھے جن کو دیوار کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار پر چوہوں کو مسلط کر دیا اور ان چوہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
उस दीवार के दरमियान सुराख करने शुरू कर दिए। इस तरह जब उस दीवार में सुराख हो गया तो उस सुराख से पानी निकलना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख एक बहुत बड़े शगाफ की शक्ल इख्तियार कर गया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर सैलाब का अजाब मुसल्लत करना चाहा तो वो दीवार एकदम से टूट गई और इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब नाजिल हो गया और कौम सबा का पूरा इलाका उस सैलाब के अंदर गर्क हो गया। इस सैलाब के अंदर कौम सबा के तमाम सरसब्जो शादाब बागात और खेत तबाह बर्बाद हो गए और उनके उम्दा और आलीशान महल्लात सब गर्क हो गए। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम सबा पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और कौम सबा को तबाह बर्बाद कर दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि कौम सबा का वो इलाका जहाँ सबसे खूबसूरत उम्दा और लजीज बागात थे, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफनाक और कांटेदार दरख्तों को पैदा फरमा दिया। इस तरह कौम सबा से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों को छीन लिया और उनको मीठे और उम्दा फलों की बजाय कड़वे और कांटेदार फल दिए। और वो कौम सबा के जिनकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली के साथ दी जाती थी, उसी कौम सबा को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हजूर आजिज़ी और इनकसारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।